فجر اور ظہر کے بیچ میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر چیخ اٹھی. واکر بابتا منا جاب ربندا واکر بابتا من جنت الفردوسی ماوا واکر بابتا الى جبریل ننا. ہائے میرے ابو منا جاب ربن دعا، آپ کے پاس رب کا بلاوا آیا اور آپ چلے گئے. جملوں پر غور کرو. بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو جشن منا لو گے. بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو جلوس نکال لو گے. بہت آسان ہے، تم تو 12 تاریخ کو خوشیاں منا لو گے. لیکن 12 تاریخ کو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے. یہ 12 تاریخ تھی، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی. ہم اپنی 12 تاریخ پہ نظر ڈالیں اور اس 12 تاریخ پہ نظر ڈالیں، اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. حالات ہمیں اس کہنے کی اجازت بھی نہیں دیتے ہیں. میرے بھائیوں سنو کیا کہتی ہیں فاطمہ. واکر بابتا منا جاب ربندا. ہائے میرے ابو، آپ کو آپ کے رب نے بلایا اور آپ چلے گئے. آپ نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا. یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا بیتے گی. یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کے چاہنے والوں پر کیا گزرے گی، کیا گزرے گی. اے اللہ کے نبی، اے میرے ابو، آپ چلے گئے. دوسرے جملے پر غور کرو. واکر بابتا من جنت الفردوس ماوا. اے ابو، آپ سے تو آپ کے رب نے جنت الفردوس کا وعدہ کیا. آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے. آپ تو جنت الفردوس چلے گئے. تیسرے جملے پر غور کرو. واکر بابتا الا جبریل ننا. اے ابو، اب قرآن کس کے اوپر نازل ہوگا؟ اب جبرائیل قرآن کی آیتیں کس کے اوپر لے کر آئیں گے؟ اب قرآن کس پر نازل ہوگا؟ آپ نہیں تو قرآن بھی بند ہو جائے گا، اس کی آیتیں نازل ہونا بھی بند ہو جائے گا. اس لیے کہ صاحب قرآن ہی نہیں رہا تو قرآن کس پر نازل ہو؟ نہیں. اے ابو، میں جبریل کو منع کر دوں گی اب وہ قرآن لے کر نہ آئے. اے ابو، اب میں جبریل کو روک دوں گی اب وہ قرآن لے کر نہ آئے. اس لیے کہ صاحب قرآن نہ رہا اس دنیا میں، صاحب قرآن اب نہ رہا. ان جملوں پر غور کرو اور اپنے سینے کو ٹھونک کر بتاؤ ایمانداری کے ساتھ 12 تاریخ کو نکلنے والے ان جملوں پر ہمارا جشن کیا کہہ رہا ہے. پھر فاطمہ کہتی ہیں لوگوں 12 تاریخ کو میرے اوپر میرے ابو کی جدائی کے بعد غموں کے ایسے پہاڑ ٹوٹے. جو مصیبتیں جو غم میرے اوپر آئے، اگر وہ غم کسی پہاڑ کی اوپر ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور جو غم میرے ابو کے بعد مجھے ملے، میرے ابو کی جدائی پر مجھے ملے، اگر وہ غم کسی دن پر ڈال دیے جائیں تو وہ دن بھی رات میں بدل جائے. 12 تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کائنات کو روشن کرنے والا سورج غروب ہوا تھا. اس پر ہمیں وہ ماحول بنانا چاہیے کہ 12 تاریخ کو نبی اکرم کی ہم پیدائش کی خوشی نہ بھولیں، لیکن اتنی خوشی نہ منائیں کہ ہم 12 تاریخ کو غم بھول جائیں، اور اتنا ماتم اور اتنا غم بھی نہ کریں کہ ہم نبی اکرم کی پیدائش بھول جائیں. ہمیں تو بیچ کا راستہ اپنانا چاہیے تھا، ہمیں تو معتدل راستہ اپنانا چاہیے تھا. یہاں دونوں طرف سے غلطی ہو رہی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، قرآن سنتے جاؤ، حدیث سنتے جاؤ اور اپنے ایمان کا جائزہ لیتے جاؤ. ہاں اب سنیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا. سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے نماز جنازہ پڑھی.
اس کے بعد عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، حضرت علی نے، پھر صحابہ نے، لوگ آتے گئے، نماز پڑھتے گئے، پھر بعد میں بچوں نے، اور سب سے لاسٹ میں عورتوں نے، عورتوں کے بعد سب سے لاسٹ میں بچوں نے۔ میرے بھائیوں، لیکن آپ کی جنازے کی نماز کسی نے پڑھائی نہیں ہے۔ لوگ اس حجرے میں آتے تھے، پڑھ کے نکل جاتے تھے، پورا دن اسی میں گزر گیا، پوری رات اسی میں گزر گئی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو دور سے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے کہنے لگے، امی عائشہ ہم رات میں پہنچے، دور کے رہنے والے، ہمیں نبی اکرم کا چہرہ دکھا دو۔ تو انہوں نے سر کھول دیا اور کہا دیکھ لو۔ کہنے لگے وہ صحابی، آئے امی عائشہ ہمیں اندھیرے میں نبی کا چہرہ صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو چراغ جلا دو، کچھ روشنی کر دو۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی، آئے محمد کے ساتھیو، میرے گھر کی اتنی انسلٹ کیوں کر رہے ہو؟ میرے گھر کو اتنا ذلیل کیوں کر رہے ہو؟ مجھے اتنا رسوا کیوں کر رہے ہو؟ اس صحابی نے کہا، امی عائشہ ہم آپ کو انسلٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے نبی کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو امی عائشہ نے کہا، لوگو میرے گھر میں اتنا تیل بھی نہیں ہے کہ میں چراغ جلا کر تمہیں محمد رسول اللہ کا چہرہ دکھا سکوں۔ یہ اس گھر کا حال ہے۔ افسانے تم نے بہت سنے ہوں گے، آؤ محمد رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں ذرا ہم سے بھی سن لو اور اپنے دل سے فیصلہ کرو، اور کل چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے بتانا کہ مولوی جرجیس نبی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ کہہ دینا بہت آسان ہے، فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا۔ ارے ہم تو اللہ کے نبی سے ہٹ کر کوئی بات کر ہی نہیں رہے ہیں۔ تعجب تو یہ ہے کہ تم ہندوستان کی بات کرو تو پکے مسلمان، تم اجمیر کی بدایوں کی کچھوچا کی بات کرو تو پکے مسلمان، ہم مکے کی بات کریں اور مدینے کی بات کریں تو ہم نبی کو مانتے ہی نہیں۔ افسوس یہ ہے کہ تم ملا مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی بات کرو تو پکے مسلمان، اور ہم یہ کہیں کہ یہ نبی کا فرمان ہے، یہ فاطمہ کہہ رہی ہیں یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، ہم یہ کہیں تو ہم مسلمان نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں، یاد رکھنا مولوی جرجیس کا ہاتھ ہوگا، کل قیامت کے دن تمہارا گریبان ہوگا، ہم تمہیں کھینچ کر رب کی عدالت میں لے کے آئیں گے اور یہ کہیں گے، اے اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں چاہے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں، یہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اے اللہ مجھے ان سے انصاف چاہیے، اے اللہ مجھے ان سے انصاف چاہیے۔ میرا ہاتھ ہوگا، تمہارے گریبان ہوں گے، یہ سوچ سمجھ کر کسی پر الزام لگانا۔ آؤ میرے بھائیوں آگے چلو، چلو آگے۔ حضرت محمد رسول اللہ کی جنازے کی نماز پڑھ لی جاتی ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، اور دفنانے کے بعد پہلی اذان کا وقت ہوتا ہے۔ حضرت بلال کو آواز دی جا رہی ہے، این البلال، بلال کہاں ہے؟ بلال خاموش کھڑے ہیں۔ لوگوں نے کہا بلال کیا ہوا؟ اذان دو، وقت ہو گیا ہے۔ حضرت بلال نے منع کر دیا، لوگوں حضرت بلال نے منع کر دیا، لوگوں محمد رسول اللہ کے رخصت ہو جانے کے بعد اب ہم سے اذان کے لیے مت کہو۔ اللہ کے رسول جب سامنے کھڑے ہو جاتے تھے تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہوئے میں ان کے چہرے کا دیدار کرتا تھا۔ اب نبی ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے تو میں کس کا چہرہ دیکھوں گا؟ حضرت بلال اس حد تک نبی اکرم کی جدائی میں اس حد تک چلے گئے کہ وہ جہاں گلی جس گلی میں جاتے یہی کہتے ہیں، اللہ کے رسول مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے؟ اے میرے نبی میں نے کیا خطا کی، مجھے چھوڑ کے آپ چلے گئے؟ یہ ان کی زبان سے جملے نکلنے لگے۔ لوگوں نے ان کو مدینے سے باہر بھیج دیا، یہاں رہیں گے، مسجد نبی کے بغل میں روضہ رسول کو، نبی اکرم کی قبر کو دیکھیں گے تو یہ نبی کو بہت یاد کریں گے۔ چلو ان کو کچھ مہینوں کے لیے باہر بھیج دیں۔ 6 مہینے تک وہ ملک شام میں رہے، اور 6 مہینے کے بعد انہوں نے نبی اکرم کو خواب میں دیکھا۔ 6 مہینے کے بعد خواب میں دیکھا
تو کہا اللہ کے نبی خواب میں ان سے کہہ رہے ہیں اے بلال تو میرا مدینہ چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ اے بلال تو میری قربت چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ اے بلال تو میری نزدیکی چھوڑ کے کہاں چلا گیا؟ اے بلال تو مدینے میں واپس آ جا۔ فجر کی نماز پڑھتے ہی گھوڑا دوڑا دیا اور چلنے لگے۔ لوگوں نے کہا بلال کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے مجھے میرے آقا نے بلایا ہے، مجھے میرے نبی نے بلایا ہے، اب شام چھوڑ کر میں مدینے کی طرف جا رہا ہوں۔ 6 مہینے کے بعد مدینے آئے۔ مدینے میں پہنچ کر فوراً لوگوں سے پوچھا کہ مجھے محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ سے ملواؤ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شکل محمد رسول اللہ سے اپنے ابو سے بہت ملتی جلتی تھی، بہت حد تک ایک تھی۔ لوگوں مجھے فاطمہ کا چہرہ دیکھ لینے دو کہ ان کو دیکھ کر میں محمد رسول اللہ کو یاد کر لوں گا۔ لوگوں نے کہا بلال تم مدینے سے باہر تھے، ٹیلی گرام کا اور موبائل کا زمانہ نہیں تھا۔ اے بلال تمہارے آنے سے چند دن پہلے محمد رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ بھی اس دنیا سے چل بسی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ نظریں آسمان پہ ڈالی، اے اللہ نبی کا غم ابھی بھولا نہیں تھا، کیا ایک اور غم میرے اوپر آ گیا؟ فاطمہ بھی اس دنیا میں نہ رہی۔ زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی طرح خاموش ہوئے، باتیں ہوئیں اور تھوڑی دیر کے بعد اذان کا وقت ہو گیا۔ لوگوں نے کہا بلال مہینے گزر گئے تمہاری اذان نہیں سنی، بلال آج اذان دے دو۔ کہنے لگے نبی اکرم کے رخصت ہونے کے بعد اب اذان کے کلمات مجھ سے نہ دلواؤ۔ ادھر نبی کے نواسے حسن آ گئے، ادھر حسین آ گئے۔ دونوں کہنے لگے اے بلال جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ان دونوں کو اپنے دونوں ہاتھ سے دبایا، تم دونوں نبی اکرم کے نواسے ہو۔ میرے نانا نے کیا کہا تھا؟ جس نے میرے نواسوں کا دل توڑا اس نے محمد الرسول اللہ کا دل توڑا۔ اے بلال تمہیں اذان دینا پڑے گی آج، یہ محمد الرسول اللہ کے نواسوں کی خواہش ہے۔ بلال رونے لگے، چیخ پڑے اے حسن اے حسین، تمہاری زبان سے نکلنے والے لفظوں کو اور تمہاری خواہش کو تمہارے نانا نے نہیں توڑا تو میں کیسے توڑ سکتا ہوں؟ میں اذان دوں گا۔ وضو بنایا، اذان دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ وہی اونچائی ہے، وہی مسجد نبوی کا مینارہ ہے، وہی کانوں میں انگلی دی ہوئی ہے، اور اسی جگہ پر اذان کے کلمات بلند ہو رہے ہیں۔ حضرت بلال کی اذان سننے کے لیے لوگوں نے پہلے ہی مسجد بھر دی۔ اذان سے پہلے ہی مسجد آباد، کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائیاں بچھی ہوئی، سارے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں۔ 6 مہینے پرانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ حضرت بلال کے کانوں میں انگلیاں ہیں اور حضرت بلال ان جملوں پر پہنچے ہوئے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جیسے ہی بلال نے اللہ اکبر کہا، کعبے کی رب کی قسم ان جملوں نے نغمہ قیامت برپا کر دیا۔ جیسے یہ جملے نکلے لوگ اپنے گھروں سے اور تیزی سے نکلنے لگے۔ جیسے یہ جملے نکلے ایسے ہی عورتیں بے قابو ہو جاتی ہیں، وہ بھی اپنے گھروں سے اٹھ کر اوپر چھت پہ چڑھ جاتی ہے کہ آج بلال کی اذان چھت سے سنیں گے تو صاف سنائی دے گی۔ جیسی عورتیں بے قابو ہو کر چھتوں پہ چڑھ رہی تھیں، لوگ دھڑا دھڑ مسجد کی طرف بھاگ رہے تھے، اس وقت بلال ان جملوں پر پہنچ چکے تھے، اشہد ان لا الہ الا
اللہ، بلال کی زبان سے جب یہ جملے نکلے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس وقت تک پرندے درختوں کے اوپر بیٹھ گئے تھے، گویا کہ پرندے بھی حضرت بلال کی اذان سننے کے مشتاق ہوں۔ درختوں کے پتوں کی جنبشیں بند تھیں، شاید آج وہ بھی اذان سننا چاہتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں بے قابو تھی، عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے بلال کی اذان سننا چاہ رہی ہیں، درختوں کے پتے جنبش نہیں کر رہے ہیں، چہچانے والے پرندے بھی خاموشی کے ساتھ بلال کی اذان سن رہے ہیں، اور صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ نبی اکرم کا زمانہ یاد آ رہا ہے، ایک ایک صحابی کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں نے مسجد نبوی پر کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی کو بھگو دیا ہے، پوری کی پوری چٹائی تر ہو جاتی ہے۔ حضرت بلال ان جملوں پر پہنچتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، ابھی ان کی زبان سے محمد کا جملہ ہی نکل پایا تھا، رسول اللہ کا جملہ نہ نکلنے پایا کہ ان کی نگاہ وہیں پہنچ جاتی ہے جہاں جناب محمد رسول اللہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور بلال سے کہتے تھے کہ اذان دو، اور بلال انہیں دیکھ کر پوری اذان دیا کرتے تھے۔ آج اس جگہ پر نبی اکرم کو غائب پایا، آج اس جگہ پر محمد رسول اللہ کو موجود نہ پایا، پریزنٹ نہ پایا۔ جیسے ہی ان کی نظر اس جگہ گئی اور نبی کو موجود نہ پایا تو غشی آئی، چکر آئے، اور بے ہوش ہو کر وہ زمین کی اوپر گر پڑے۔ لوگوں نے پانی کے چھینٹے مارے، بقیہ الفاظ دوسروں نے ادا کر دیے، ان پر چھینٹے مارے گئے، پانی کے چھینٹے مارے گئے، ہوش میں لایا گیا اور کہا بلال نے، لوگوں میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اب مجھ سے اذان کے لیے نہ کہا کرو، میں محمد رسول اللہ کہتے ہوئے کس کے چہرے کو میں دیکھوں گا۔ یہ اندازہ تھا، ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن قبر ان کی بھی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینٹنسز پر غور کیجئے، بار بار نہیں دہراؤں گا، ان کو بھی رخصت ہونا پڑا، لیکن وہی چیز یاد کریے، ایک طرف انسان ہم اور آپ مر جائیں اور مرنے کے بعد ہمارا حساب کتاب نہ ہو اور مٹی میں ملا دیے جائیں، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر ایسا ہو جائے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی تو چین نہیں ہے۔ دنیا میں اگر اچھے عمل کیے ہیں تو ان کا انعام قبر میں ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر ہم نے اور آپ نے اچھے عمل نہیں کیے ہیں تو مرنے کے بعد اس کا عذاب بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی قیامت میں تو حساب ہونا الگ باقی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہاں سے ہی شروع ہو جاتا ہے دور۔ حضرت عثمان غنی کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جاتا نہیں روتے، لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر کیا جاتا تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی۔ پوچھا ہے عثمان، جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا تو تم نہ روتے، اور قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو اتنا روتے، کیا بات ہے؟ فرمایا لوگوں، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، فَإِنَّ الْقَبْرَ أَوَّلُ مَنزِلٍ مِّن مَّنَازِلِ الْآخِرَةِ، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے قبر۔ جو اس قبر میں سوال و جواب میں پاس ہو گیا، جو یہاں کامیاب ہو گیا، وہ ساری منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا، آخرت کی اور دوسری سیڑھیوں پر چڑھ لے گا۔ لیکن جو اس سیڑھی سے پھسل گیا، جو یہاں ناکام ہوا، وہ آخرت کی تمام منزلوں میں ناکام رہے گا۔ یہ تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال، جو جہنم کے عذاب کا ذکر سنتے تو نہیں روتے، لیکن قبر کا عذاب جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو وہ روتے، ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے۔ ہمیں یہ احساس کب ہوگا، کب ہم جانیں گے، کب قیامت کا
خوف اور جہنم کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا. جبکہ آپ کو معلوم ہے قرآن بھرا پڑا ہے، چیخ چیخ کر اعلان کرتا ہے اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اذا القوا فیہا سمعوا، بدعمالوں کو، بد کرتوتوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، سمعوا، وہ ایک دردناک اور چیختی ہوئی جہنم کی آواز سنیں گے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. جہنم چیخے گی، دہاڑے مار رہی ہوگی، وہی تفور، اس حال میں کہ وہ جوش میں ہوگی، جوش میں بھری ہوئی ہوگی، وہ جوش میں بھری ہوئی ہوگی، بھڑک رہی ہوگی وہ جہنم. کون احساس کرے گا اس کا؟ تکاد تمیز من الغیظ، ایسی بھڑک رہی ہوگی، ایسا لگے گا اس کو دیکھ کر کہ ابھی ابھی یہ غصے میں مجھ پر پھٹ پڑے گی. تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا کہ غیظ و غضب میں یہ پھوٹ پڑے گی ہمارے اوپر. کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر قالوا بلى قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. جب جب جہنم میں ڈالا جائے گا جہنمیوں کو، تو سالہم خزنتها، اس گروہ سے جہنمیوں سے جہنم کا داروغہ سوال کرے گا، جہنم کا مالک پوچھے گا الم یاتیکم نذیر، آئے جہنمیوں کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس اللہ کی کتاب نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے پاس اس کو کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ اب جہنمیوں کا بھی جواب سنو. قالوا بلا، کیوں نہیں، ہمارے پاس اللہ کا ڈرانے والا بھی آیا تھا، ہمارے پاس اللہ کی کتاب بھی آئی تھی، ہمارے پاس منصور بھی تھا، ہمارے پاس دستور بھی تھا، ہمیں سمجھایا بھی گیا تھا، رسول بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، کتابیں بھی آئیں، سب کچھ تھا ہمارے پاس، لیکن ہماری ڈھٹائی عیش و عشرت نے، دنیا داری نے، دنیا کے جاہو جلال نے، دنیا کے مال حرام کی ہوس نے، دنیا داری نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ہم دنیا داری میں سے پڑ گئے. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے نبیوں کو بھی جھٹلایا، ہم نے قرآن کو بھی جھٹلایا اور فرمایا یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں، اللہ نے ہماری طرف کچھ بھی نازل نہیں کیا. ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، وہ چیخ چیخ کر کہیں گے اے کاش کہ ہم نے عقل و شعور سے کام لیا ہوتا، اے کاش کہ ہم نے کانوں سے سنا ہوتا. وقالوا لو كنا نسمع، اے کاش کہ ہم دنیا میں کانوں سے سنے ہوتے، او نعقل، اور عقل و شعور سے کام لیا ہوتا، سمجھداری سے کام لیا ہوتا. ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم ان جہنم میں جلنے والوں میں سے نہ ہوتے، آج دوزخ میں نہ ڈالے جاتے، آج جہنم میں نہ ڈالے جاتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم میں نہ جاتے. فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، وہ اپنے گناہوں کا اقرار
ایکسپٹ کریں گے, وہ اپنے گناہوں کو سویکار کریں گے, ہاں ہم نے یہ گناہ کیے, لیکن وہاں قبول کرنے سے اور گناہ ایکسپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. کہا جائے گا فسحقن سحقن سحقن, دور کر دو دور کر دو, یہ جہنمی ہیں, ان کو جہنم کے اندر پھینک دو. یہ آیت کس کے لیے ہے؟ قرآن نے کس کے لیے بیان کیا ہے؟ ایک ایک جملے پر غور کر کے دیکھیں آپ, ایک ایک جملے پر. یہ جملے ہمیں کیا بتلا رہے ہیں؟ ان جملوں پر جائیے اور دیکھیے. فاعترفوا بذنبہم, یعنی وہاں جانے کے بعد وہ اپنے جرم کا اعتراف کریں گے. ہاں اے اللہ ہم نے شراب پی تھی, ہاں اے اللہ ہم نے جوا کھیلا تھا, ہاں اے اللہ ہم نے فلاں آدمی کا مرڈر کیا تھا, ہاں اے اللہ ہم نے بے شرمی اور بے حیائی کے سارے اڈے کھولے تھے, ہاں اے اللہ ہم نے جلسوں کے نام پر, دین کے نام پر جلسے کرائے, لیکن اس کے باوجود میلہ اور ٹھیلا لگانے سے ہم نہیں روک پائے. لڑکیاں ناچتی رہیں, گاتی رہیں, یہاں تک کہ فیشن اور اڑیا کپڑے پہن کر نکلتی رہیں, جلسوں میں بھی لپسٹک اور کریم لگا لگا کے آتی گئیں, لیکن ہم بے بس تھے, ہم ان کو نہیں روک پائے, کیونکہ انہی کے آنے سے تو ہمارے جلسے چل رہے تھے, انہی کے آنے سے تو ہمارے مدرسے کا چندہ ہو رہا تھا. فاعترفوا بذنبہم, وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے, سویکار کریں گے اور ایکسپٹ کریں گے, لیکن وہاں اقرار اور ایکسپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جلسہ ہو رہا آپ کیا؟ یہ جلسہ ہو رہا ہے, اور باہر کیا ہو رہا تھا کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نظر ڈال لو, دیکھا ہوگا آپ نے. کہنا پڑتا ہے سخت جملے, نہیں کہنا چاہتا ہوں, تہذیب کے خلاف ہے, لیکن کہنا پڑتا. ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے بھاگ رہے. ہنس رہے ہو, ہنسو. میں کتیا کس کو کہہ رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو, اور کتا کس کو بول رہا ہوں وہ بھی تم جان رہے ہو. ہنسو. کتیا کون ہے وہ بھی سن لو, میں نہیں بولوں گا, سمجھدار ہو نا, سمجھ گئے ہوگے. اور کتا کس کو بول رہا ہوں وہ بھی سنو, سننا پڑے گا. تمہیں نہیں, تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. یہاں جب تک میں ہوں سننا پڑے گا. یہاں سے ہٹنے کے بعد مجھے سنا دینا جتنی گالی چاہو, وہ تو میں سنتا ہی ہوں. تمہاری کیا, منسٹروں کی سنتا ہوں, نیتاؤں کی بھی سنتا ہوں, تم بھی سنا دینا. یہاں جب تک ہوں تمہیں سننا پڑے گا. فاعترفوا بذنبہم, اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے, لیکن کوئی فائدہ نہیں. فسحقا لاصحاب السعیر, دور کر دو جہنمیوں. اور یہ مت سمجھو کچھ نہیں ہوگا, مریں گے اور مر سڑ کر مٹی ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ نہیں. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ. ایک ایک لفظ پر ایمان لاؤ قرآن کے. انسانوں, تم نے یہ سوچ رکھا ہے اللہ ہماری ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائے گا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ, کیا انسان یہ سوچا بیٹھا ہے کہ اللہ نجمع عظامہ, ہم اس کی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے, ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے, ہم اس کی ہڈیوں کو اکترت نہیں کر پائیں گے. اے انسان, یہ تیری سوچ ہے, تیری گھٹیا سوچ ہے. ارے ہڈیاں تو بہت دور کی بات. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, ہم تو تیرے انگلیوں کے پور کو بھی, ہم تو تیرے انگلیوں کے پور کو بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں. یہ انگلیوں کا پور جانتے ہو نا, اللہ نے 1400 سال پہلے کہا ان پوروں کو بھی بنانے پہ قادر ہے. یہی پور تو ہے سب کچھ. ہمارا انگلی, یہ انگلی اور آپ کی انگلی کبھی ٹچ نہیں ہو سکتی ہے, ایک ہو ہی نہیں سکتی ہے.
اور پوری دنیا کے انسانوں کی انگلی فنگر ایک دوسرے سے الگ ہیں. آپ دیکھ لیجئے. ابھی اگر ہم اس پہ ہاتھ رکھ دیں, آدھار کارڈ جو بنتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا, یا پاسپورٹ وغیرہ, تو آپ فنگر پرنٹ لیے جا رہا ہے نا, یہ آپ جیسے ہی رکھیں گے, کیا نام ہے مولانا جرجیز جھوٹ بول کے جا رہے ہیں, کیا نام ہے, پاسپورٹ سلیمان صاحب کے نام سے بنوا لیا ہے جرجیز, بھاگنا ہے. مودی صاحب نے اعلان کر دیا جرجیز صاحب جہاں ملے ان کو پکڑو, جرجیز صاحب بھاگ رہے ہیں, سلیمان کے نام سے پاسپورٹ بنا دیا. جیسے ہی گئے ایئرپورٹ پہ فنگر پرنٹ لیا جا رہا ہے, جیسی انگلی رکھی اس میں نام آ گیا محمد جرجیز. کہاں جا رہا ہے, تو سلیمان نہیں جرجیز ہے. میری انگلیوں کے فنگر آپ کی انگلی آپ کے فنگر سے الگ ہیں, اور پوری دنیا میں کروڑوں نہیں اربوں انسان ہے, اور سب کا ایک دوسرے سے الگ ہے. ایک ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ, یہ ایک انگلی کا کمال ہے. دیکھ رہے ہیں آپ اس میں کتنے ذرات ہیں. کوئی سائنٹسٹ بنا دے گا اس انگلی کو. کون تھا اس سے پہلے امریکہ کا, ٹرمپ. اب ایک اور آ گیا, یہ بیچارہ کچھ سیدھا ہے, صحیح ہے, اللہ اس کے دل میں اور رحم ڈال دے. تو چاہے کتنی ترقی کر لیں لیکن ایک جیسا نہیں بنا سکتے, ایک جیسا. اللہ کہہ رہا ہے انگلیوں کا پور نہیں, پور میں جو فنگر ہوتے ہیں, جو نشانات ہوتے ہیں, ہم اس کو بھی ویسے ہی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں. تو ہڈی کی بات کر رہا ہے, تو ہڈی کی بات. جیسے یہاں فنگر پرنٹ سے تم انڈیا چھوڑ کے پاکستان نہیں بھاگ سکتے ہو, پاکستان چھوڑ کر سری لنکا اور انڈونیشیا نہیں بھاگ سکتے ہو, ویسے ہی دنیا چھوڑ کر قیامت کے دن مرنے کے بعد تم سوچو کہ ہم مر سڑ کر مٹی مل جائیں گے اور ہم اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو پائیں گے, چھپ جائیں گے, چھپ نہیں سکتے. اور جو لوگ انڈیا چھوڑ کے بھاگے ہیں وہ بھاگے نہیں ہیں, بھگائے گئے ہیں. اگر کوئی گورنمنٹ یہ چاہ لے کہ ہمارے یہاں سے کوئی آدمی نہ جائے, تو مولوی جرجیز اس کرسی سے اٹھ کر, اگر گورنمنٹ یہ چاہ لے کہ ہم کہیں نہ جانے دیں, تو ہم جس گھر سے آ رہے ہیں اس گھر میں بھی نہیں جا سکتے ہیں. انڈیا چھوڑ کے جانا تو بہت دور کی بات ہے, بہت دور کی بات. اگر کوئی چاہ لے. اتنا فیمس آدمی کیسے چلا گیا, کیسے؟ وہ تو اچھا ہوا ڈاکٹر ذاکر نائک کیس سے پہلے ہی چلے گئے تھے, کیس تو بعد میں ہوا تھا, اور اگر کہیں یہاں رہتے تو وہ بھی نہیں جا پاتے. وہ تو اس اللہ کے بندے پر اللہ کی کیا مدد ہے, اللہ رب العالمین کی غیبی مدد. نہ آج تک آئے نہیں ہوتے باہر. اعظم خان جیسا آدمی دیکھ رہے ہو, مرغی چوری, انڈا چوری, کتاب چوری, یہ کیس لگ رہے ہیں, انڈا چورائے گا وہ. کتنی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے, حالت دیکھیے آپ. اس آدمی پر کتنے الزام اور کتنے آروپ لگاتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں بھگوڑا بھگوڑا. ارے تمہاری کھوپڑی میں بھگوڑا بھرا ہے, تم کہو یہ راستے اللہ نے بنائے تھے, اللہ نے. تو میرے بھائیوں, اللہ کہتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. انسانوں تم یہ سوچتے ہو کہ ہم تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائیں گے. ارے ہڈیاں تو چھوڑو, ہم تمہاری انگلیوں کے پور بھی دوبارہ بنانے پر قادر ہیں. بل یرید الانسان لیفجر اماما. لیکن انسان تو یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی وہ گناہ کے کام کرتا رہے. انسان یہ چاہتا کہ نہیں اور بھی گناہ کام کرے. گناہ میں لذت ہے نا, گناہ میں انجوائے ہے, گناہ میں مزہ ہے, گناہ میں لطف ملتا, تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے. بل یرید الانسان لیفجر اماما. انسان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی کچھ گناہ کے کام کرے, اور گناہ کے کام کرتے کرتے جب اس سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ سے, قیامت کا دن آئے گا, تو وہ الٹا سوال کرتا ہے یسألو ایان یوم القیامہ. ارے تم قیامت قیامت چلاتے رہتے ہو, قیامت ارے کب آئے گی, آئے گی تو ٹائم بتاؤ, آئے گی تو تاریخ بتاؤ, آئے گی تو کتنے سالوں کے بعد آئے گی بتاؤ.
ارے میرے دادا زندہ تھے تب بھی یہی سنتے آئے, باپ زندہ تھے تب بھی سنتے آئے, اب ہمیں زندگی ملی ہم بھی یہی سنتے آئے, ہماری اولادیں بھی یہی سن رہی ہیں اور ان کی اولادوں کی اولادیں بھی یہی سنیں گی. ارے کب آئے گی؟ ارے بتاؤ نہ کب آئے گی؟ اللہ نے اسی کا جواب دیا ہے. یہ پوچھتا ہے قیامت آئے گی تو کب آئے گی؟ سنو, فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, آنکھیں جب چندیا جائیں گی, آنکھوں کی روشنی سلب ہو جائے گی. ایسے کرو, چندیانا کس کو بولتے ہیں؟ اتنی روشنی آ جائے کبھی کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے کہ اس روشنی میں بھی ہمیں کچھ زیادہ دکھائی نہیں دے گا, اس کے پیچھے کیا ہم کو نہیں دکھائی دے گا. اس کو کہتے ہیں جب قیامت آئے گی تو اس کی پہچان ہی ہوگی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, آنکھیں چندیا جائیں گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ, چاند کی روشنی سلب کر لی جائے گی, چاند بے نور ہو جائے گا. آنکھوں کی روشنی, آنکھیں چندیا جائیں گی, چاند بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, چاند اور سورج دونوں جمع کر دیے جائیں گے. چاند اور سورج کے اندر سے گرمی دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے. اللہ نے کہا نا اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ, ہم سورج کو لپیٹ لیں گے. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا تو سورج کیسے لپٹے گا معلوم ہے؟ سورج ایسے لپٹے گا کیا, جیسے ہم لوگ پتنگ اڑانے کا مانجھا لپیٹتے ہیں, ایسے تھوڑی لپٹے گا. سورج لپیٹنے کا مطلب سورج کی گرمی کو لپیٹ دینا. سورج کی گرمی کیسے لپٹی جائے گی؟ سورج کو جتنی روشنی ابھی دنیا کو ضرورت ہے, ہمارے کھیتوں کو, اناج کو, غلے کو, اتنی مل رہی ہے, لیکن سورج کے اندر سے دھیرے دھیرے روشنی, گرمی کم ہوتی جا رہی ہے, دھیرے دھیرے روزانہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور جتنی گرمی دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے اور زمین پر اناج کو پکنے کے لیے اور غلے کو پکنے کے لیے جتنی گرمی کی ضرورت پڑتی ہے, سورج اپنی مقناطیسی طاقت کے ذریعے زمین کو اتنا اپنے اوپر کھینچ لیتا ہے. اتنی سورج کی گرمی کم ہوئی تو زمین اتنی اوپر بڑھ جاتی ہے سورج کی گرمی کو حاصل کرنے کے لیے. تو زمین دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے, تو جب زمین بڑھ رہی ہے تو چاند بھی دھیرے دھیرے اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے. اور ایک دن سورج کی گرمی دھیرے دھیرے کم ہوتی جائے گی, چاند کی بھی گرمی روشنی ختم ہوتی جائے گی, اور چاند دھیرے دھیرے اوپر اٹھتے اٹھتے سورج سے ٹکرا جائے گا. یہ آج کی سائنس کہہ رہی ہے, ہم نہیں کہہ رہے ہیں. جب چاند دھیرے دھیرے اوپر جاتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے, اور سورج کی روشنی کم ہوتی ہے, تو چاند سورج سے اتنی روشنی لینے کے لیے اوپر کی طرف بڑھتا جا رہا ہے, اور بڑھتے بڑھتے ایک دن سورج سے ٹکرا جائے گا. جب سورج سے ٹکرائے گا تو چاند اور سورج دونوں جمع ہو جائیں گے, اور جب دونوں جمع ہو جائیں گے تو وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, قرآن کی اس آیت پر دنیا دھڑا دھڑ ایمان لے آئے گی. اللہ نے 1400 سال پہلے کہہ دیا چاند اور سورج جمع کر دیے جائیں گے, اور یہ دونوں جب جمع ہو کر آئیں گے تو چاند میں تو اتنی گرمی ہے نہیں, وہ تو ٹھنڈا ہے, سورج اس کو پگھلا دے گا, اور سورج سیدھے چاند اور سورج کی ٹکر جب ہوگی تو سورج زمین پر گرے گا, اور سورج جب زمین پر گرے گا تو زمین پر پانی ہی پانی ہوگا, اور زمین پر جب پانی پانی ہوگا تو سورج اس پانی پر گرے گا, تو سورج کے اندر جلنے والی ایک گیس ہے جو جلے گی, اور جلانے والی ایک گیس ہے جو جلائے گی. جلنے اور جلانے والی دونوں آکسیجن جب اپنا اپنا کام کریں گی تو پانی میں بھی آگ لگ جائے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, سمندر بھی بھڑکا دیے جائیں گے. سائنس تم پڑھتے ہو, بتانا ایک ملا مولوی کو پڑھ رہا ہے. کم سے کم یہ ذمہ داری تو تم لوگ سنبھالو, ہم لوگوں کو ہماری لائن میں رہنے دو. لیکن افسوس یہ ہے کہ تمہاری لائن بھی ہم ہی اپنائیں اور ہم ہی بولیں. سوچئے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. ان لوگوں کو بھگا تو دو, یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, مذاق کر رہے ہیں یہاں پر سامنے بیٹھ کر. جب آنکھیں چندیا جائیں گی, چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی, بے نور ہو جائے گا, سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے. یہ تین چیزیں جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا,
تو جو پوچھ رہا تھا یسالو ایان یوم القیامہ، قیامت کب آئے گی، جب یہ تین چیزوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، آنکھوں کی روشنی، آنکھیں چندیا گئی ہیں، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، آنکھ کھلی ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور سورج، چاند بے نور ہو گیا، چاند اور سورج جمع ہو گئے، یہ تین چیزیں جب دیکھے گا تو چیخ پڑے گا، یقول الانسان یومئذ این المفر، چیخے گا، چلائے گا، آج میں کہاں بھاگوں، بھاگنے کی کوئی جگہ ہو تو بتاؤ، این المفر، کہاں بھاگوں، بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، انسان بولے گا، انسان پوچھے گا، انسان چیخے گا، این المفر، جائے پناہ بتاؤ، چھپنے کی جگہ بتاؤ۔ او لوگوں، سمندر کا پانی پوری دنیا کو گھیر رہا ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پر آ گیا ہے، ہائے ہماری گردنوں سے پسینہ ٹپک ٹپک کر زمین پہ گر رہا ہے، پسینے میں ہم ڈوب رہے ہیں، کوئی ٹخنے کے برابر، کوئی پنڈلی کے برابر، کوئی گھٹنوں کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی اسی میں گوتا لگا رہا، این المفر، کہاں بھاگوں، او لوگوں مجھے بھاگنے کی جگہ بتا دو، او لوگوں مجھے جائے پناہ بتا دو، کلا لا وزر، آج کوئی جائے فرار نہیں ہے، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، جہاں ہو وہیں رہو، بھاگنے کی سارے دروازے بند، تمہارے مکان بھی گر گئے، تمہاری دکانیں بھی گر گئیں، جب زمین میں زلزلہ آ گیا تو ساری چیزیں تاس نحاس، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، ساری چیزیں اپنی جگہ سے ختم ہو گئی ہیں، اب تم چھپنا بھی چاہو تو کہیں چھپ نہیں سکتے، کلا لا وزر، آج بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اے انسان آج تجھے بتا دیا جائے گا، آج تیرے سامنے تیرے اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے، بما قدم واخر، تو نے کیا پیچھے چھوڑا ہے، کیا آگے بھیجا ہے، آج تو اپنی آنکھوں سے دونوں چیزوں کو دیکھ لے گا، کیا گناہ کر کے آیا اور کیا نیکی کر کے آیا، آج تو ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ تقریر شروع کی قرآن کی آیت سے، ابھی تک قرآن کی آیتیں ہی آج آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یہ منظر آپ دیکھتے جائیے، اس منظر کی طرف چلیے اور دیکھیے، یہ قیامت کا ہولناک منظر۔ یہاں پر اس پوری آیت سے پڑھنے کے بعد بتانا کیا ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہڈی تو دور، اللہ تعالی ہماری انگلیوں کے پور تک کو بنانے پر قادر ہے، انگلیوں کا پور تک بنا دے گا، بھاگ نہیں سکتے ہو۔ ایک انگلی اگر کاٹ دی جائے ہماری اور پھینک دی جائے تو آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے، یہ انگلی اگر میری کٹ کے کسی طرح سعودی عرب بھی پہنچ جائے تو اس انگلی کو مشین پر رکھ کر یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ انگلی کس کی ہے، کس کی ہے یہ انگلی، اور وہ مشین بتا دے گی، نام چڑھا ہوا ہے، ریکارڈ ہے کمپیوٹر میں، نیٹ پر سب کچھ پوری دنیا کے نیٹ سے جوڑ دیا گیا فنگر کو، تاکہ کوئی انسان کسی دیش کا مجرم کسی دوسرے دیش میں نہ جا سکے۔ یہ انگلی ہماری کٹی ہوئی ہے، لیکن انگلینڈ میں اگر مشین پر رکھ دو تو وہ بتا دے گی یہ مولانا جرجیت صاحب کی انگلی ہے۔ ایک انسان کی قبر میں چاہے کتنے لاشیں دفن کر دو، ہڈیوں کو ایک دوسرے سے ملا دو، جانوروں کی اور انسانوں کی ہڈیوں کو ایک ساتھ جمع کر دو، جو اللہ کی دی ہوئی عقل سے ایسی مشین بنا سکتا ہے کہ ہر انسان کی انگلی تک کو بتا دے کہ وہ کس کی ہے، تو کیا وہ اللہ جس کی دی ہوئی عقل سے تم یہ بنا سکتے ہو، تو کیا وہ ہر انسان کو کی ہڈیوں کو الگ نہیں کر سکتا، ان کے جسموں کو الگ نہیں کر سکتا، ان کی کھوپڑیوں کو الگ نہیں کر سکتا، ان کی انگلیوں کو الگ نہیں کر سکتا؟ ظاہر ہے جب اس کی دی ہوئی عقل سے تم یہ مشین بنا سکتے ہو تو اللہ رب العالمین کا کی قدرت کا حال کیا ہوگا؟ سوچو میرے بھائیو، آؤ انسان اس دن سب کچھ دیکھ لے گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، دیکھنے کے بعد وہ بڑا پچھتائے گا، اور پچھتانے کے بعد اس نے اپنے سر کو جھکا لے گا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا،
وہ جانتا ہے. اللہ فرماتا ہے نختم علی افواہہم، آج ہم اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور اس کے اعضاء اس سے کلام کریں گے. ہاتھ اس کے بارے میں بتائے گا، انگلیاں اس کے بارے میں بتائیں گی، پیر اس کے بارے میں بتائے گا، سر اس کے بارے میں بتائے گا، اس کے جسم کا ایک ایک رونگٹا اس کے بارے میں بتائے گا. قرآن کہتا ہے وہ یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو ایک ہی سوال کرے گا، اے اللہ آج مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی بات سب کچھ یقین آ گیا، اے اللہ اب مجھے دنیا میں تو دوبارہ بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، ہم اچھے عمل کریں گے. ہاں وہاں عورتیں بھی چیخیں گی، اے اللہ ہمیں یقین آ گیا، ہمیں تو دنیا میں بھیج دے، اب ہم پورے کپڑے پہنیں گے، اپنا چہرہ ایک رونگٹا تک نہیں دکھائیں گے، کسی میلے ٹھیلے میں نہیں جائیں گے، ہم جھولا نہیں جھولیں گے، ہم بریک ڈانس پر نہیں ناچ جائیں گے، ہم بازاروں میں جلیبیاں اور چوڑیاں نہیں خریدیں گے. ایک ایک چیزیں وہ بولیں گے اور بولیں گی. ایک ایک آدمی کہے گا یقین نہیں آتا، قرآن کی آیت کو پڑھو، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، اس دن مجرم اپنے سامنے جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے، میدان محشر کی تکلیفوں کو دیکھیں گے، سورج کی گرمی میں تپیں گے، عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا. اس پریشانی کو دیکھ کر ناکسو رؤوسہم، ان کے سر زمین پر جھک جائیں گے، ان کی گردنیں جھک جائیں گی. عند ربہم، اپنے رب کے سامنے وہ گردنیں جھکا دیں گے اور چیخیں گے، کہیں گے ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا مجرموں کا انجام، اللہ ہم نے دیکھ لیا جنت میں نیک بندوں کی نعمتوں کا حال، اللہ ہم نے دیکھ لیا جہنم میں ماں باپ کو مارنے اور ستانے والوں کا عذاب کیا ہو رہا ہے، بے نمازیوں کا انجام کیا ہو رہا ہے، شرابیوں کا کیا حال ہو رہا ہے. اے اللہ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی، ربنا ابصرنا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، وسمعنا، ہم نے سن بھی لیا. ہاں ان کی چیخیں سن لی، ہم نے ان کے آہو بکا سن لیے، ہم نے ان کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو دیکھ لیے. اے اللہ فرجعنا، ہم کو تو لوٹا دے، ہم کو تو واپس کر دے، ہم کو تو دنیا میں پھر دوبارہ بھیج دے. نعمل صالحا، ایک ایک منٹ تیری عبادت میں لگائیں گے، ایک ایک سیکنڈ تیری عبادت میں لگائیں گے. اللہ مسجدیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں گے، تیرے سامنے سر جھکائے رہیں گے، تیری عبادت میں رات و دن ایک کر دیں گے. اے اللہ اب ہم صالح اور نیک عمل کر کے دکھائیں گے. فرجعنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم نیک عمل کریں گے. انا موقنون، آج ہمیں یقین آ گیا ہے تیرے نبی صحیح بولا کرتے تھے، تیرے رسول سچ بولا کرتے تھے، تیری کتاب قرآن میں سچ لکھا تھا، آج ہمیں یقین آ گیا. لیکن یہ چاہت وقتی ہوگی کیونکہ وہاں پورا مطالبہ نہیں کیا جائے گا. اچھا اب ہم تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، جنہوں نے نیک عمل کی ان کو بھی دوبارہ بھیج دیں، جنہوں نے نیک کام کی ان سے دوبارہ نیک کام کروائیں، اور تم پہلے عیش و آرام کر کے آئے ہو اور تمہیں نیک عمل کرنے کا دوبارہ موقع دے دیں، ہم ان کے اوپر دوبارہ ظلم کریں؟ نہیں، ان کو یقین تھا دنیا میں تھا، تمہیں یہاں ہو رہا ہے. انہوں نے دنیا میں یقین کر کے عمل کیا، ان کے لیے جنت کے دروازے ہیں. تم نے دنیا میں ہمارے رسول، ہمارے نبی، ہماری کتاب قرآن کا مذاق اڑایا، اس لیے تمہاری دوسری سزا ہے. اور وہ سزا کیا ہے؟ جاؤ جہنم کے اندر، اے فرشتوں پکڑو اور پھینک دو ان کو جہنم کے اندر. ان کو اٹھا کے ڈال دیا جائے گا جہنم کے اندر. کیا ہے؟ قرآن کی آیتیں سن رہے ہیں نا، ایک بھی بات ادھر سے نہیں جا رہی ہے.
نہ کوئی منتر، نہ وید، نہ رامائن، نہ گیتا، نہ یوگی، نہ مودی، کچھ نہیں. آج تمہارے احساس کو جگا رہا ہوں. جاگو، کرو احساس. اسی لیے میں نے کہا جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اس میں قیامت کا دن بھی شامل. یہ آئے گا. آئیے ایک اور منظر تمہیں دکھاتا چلوں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. ایک ایک جملے پر نام اعمال بانٹے جائیں گے، کسی کو داہنے ہاتھ میں، کسی کو بائیں ہاتھ میں. جن کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ جنتی، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو الٹے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا. ہاں، علامہ حسمی نے مجموع الزوائد میں ایک روایت نقل کی ہے جو صحیح ہے. کچھ حاجی بھی ہوں گے، نمازی بھی ہوں گے، ہم جیسے عالم بھی ہوں گے، تہجدیں بھی پڑھی ہوں گی اور لائن میں لگے ہوں گے اور خوش ہوں گے. ہم نے تو نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے، تہجد، ہمیں تو نیک سیدھے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا. لیکن جب فرشتہ دیتا ہوا آئے گا اور ہم دائنا ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ کھینچ لے گا نام اعمال اور بائیں ہاتھ کو بڑھانے کو بولے گا لیفٹ، الٹا. ہم نے تو نمازیں پڑھی، ہم الٹا کیوں؟ میں نہیں جانتا ہوں. اللہ نے کہا اس کو الٹے ہاتھ میں دو. اللہ نے کہا ہاں الٹا ہوگا. دیکھیں تو کیا ہے، ہم نے تو بڑی عبادتیں کی، پلٹا. یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی. نام اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا، پکڑے گا، پڑے گا یہ برائی، یہ برائی، یہ برائی، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، سب گناہ ہی گناہ ہیں. چیخ اٹھے گا، آواز دے گا، نظر آسمان پہ ڈالے گا، کہے گا یا ربی آئین حسناتی یا رب العالمین. او میرے رب، او کائنات کے رب، میری نیکیاں کہاں چلی گئیں؟ میری نیکیوں کا کیا ہوا؟ ہم نے تو دنیا میں نمازیں پڑھی، وہ کہاں چلی گئیں؟ ہم نے تو دنیا میں روزے رکھے، وہ کہاں چلے گئے؟ ہم نے تو دنیا میں تہجدیں پڑھی، وہ کہاں چلی گئیں؟ اللہ، ہم نے تو دنیا میں 2-3 گھنٹے لوگوں میں واعظ و نصیحت کی تقریریں کی لمبی لمبی، وہ کہاں چلی گئیں؟ آئے اللہ، ہم تو قرآن کا درس دیتے تھے، وہ عبادت میری کہاں چلی گئی؟ اللہ، میں نے تو حج کیے، وہ عبادتیں کہاں چلی گئیں؟ اللہ، اس میں تو سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں. آئینہ حسناتی، میری نیکیاں کہاں چلی گئیں؟ یہ بول کر چپ ہوگا، خاموش ہوگا. وہاں سے آواز آئے گی غیب سے، او میرے بندے، تیری غیبت نے، تیری چغلی نے، تیرے حسد نے، تیرے کینے نے، تیرے بغض نے، تیرے اپنے بھائی سے نفرت اور بغض نے اور نفرت نے تیری نیکیوں کو برباد کر دیا ہے. یہ ساری چیزیں تیری نیکیوں کو چوپٹ کر گئی ہیں. ان ساری برائیوں نے، غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض، عناد، دشمنی، ان ساری چیزوں نے تیری نیکیوں کو جلا دیا، تیری نیکیوں کو کھا لیا. قرآن نقشہ کھینچتا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ. جس کو الٹے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. وہ چیخ اٹھے گا، کہے گا آئے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا جاتا، اے کاش مجھے میری یہ کتاب، مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. دیکھیے اس کی زبان سے جو جملے نکلیں گے، اللہ نے کیا کہا اس کو بیان کر دیا. جس کے لیفٹ ہینڈ میں، الٹے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، وہ کیا کہے گا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. جس کو الٹے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا، وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے یہ کتاب نہ ملی ہوتی، اے کاش کہ مجھے یہ نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا. لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. اے کاش کہ میں اپنے حساب و کتاب سے واقف نہ ہوتا، اے کاش کہ مجھے میرا حساب و کتاب مجھے معلوم نہ ہوتا، اے کاش مجھے مجھ سے حساب و کتاب نہ لیا جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ. اے اللہ،
عمر تو نے ہمیں زندگی کے بعد جو دنیا میں موت دی تھی اسی موت کے خاتمہ کر دیا ہوتا اور مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا ہوتا. اے اللہ مجھے جو پہلی بار موت آئی تھی وہی موت میری زندگی کی موت ہوتی اور اس کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا, اس موت نے ہی میرا خاتمہ کر دیا ہوتا اور مجھے دوبارہ نہ اٹھایا گیا ہوتا. یہ تین چیزیں کہنے کے بعد پھر کیا کہے گا؟ پھر کیا کہے گا اس پر بھی غور کرو. اب یہ تین چیزیں کہنے کے بعد جن چیزوں نے اس کو برباد کیا, جن چیزوں نے اس کو برباد کیا ہے اور برے اعمال کرنے پر مجبور کیے, اب وہ ان کو کوسے گا اور کیا کہے گا؟ ماغنانی مالیا, میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا. ہائے افسوس, آج میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا, میری بلڈنگیں میرے کام نہ آئیں, میرا سونا میرا چاندی آج میرے کوئی کام نہ آیا. کہے گا ماغنا انی مالیا, میرا مال میرے کوئی کام نہ آیا. حلق انی سلطانیہ, میری سلطنت میرا جاہ و حشمت میرے کوئی کام نہیں آیا, میری دلیلیں میرے کام نہیں آئیں. جن اولادوں کے لیے میں نے یہ کام کیا وہ اولادیں بھی میرے کام نہ آئیں. جن بچوں کے لیے میں نے یہ کیا وہ بچے بھی میرے کام نہیں آئے. جس بیوی کے لیے میں نے سونے کے زیور بنائے وہ بھی میرے کام نہ آئیں. حلق انی سلطانیہ, یہ میرے کوئی کام نہیں آئے. یہاں یہ کہے گا, چیخے گا, وہاں اللہ حکم دے گا خذوہ فغلوہ, پکڑ لو اسے, خذوہ پکڑ لو اسے, فغلوہ توق ڈال دو, جکڑ لو اسے, توق ڈال دو, بیڑیاں ڈال دو اس کے پیروں میں. بیڑیاں کیوں ڈالی جا رہی ہیں؟ وہاں تو کوئی بھاگ ہی نہیں سکتا, بیڑیوں سے احساس رہے گا, اٹھ نہیں پائے گا پیر, چلو پھر چلنے کے لیے کہا جائے گا. خذوہ فغلوہ, پکڑو اسے, جکڑ لو اسے, توق ڈال دو, بیڑیاں ڈال دو. اور اس کے بعد ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ, 70 ہاتھ جس کی لمبائی و چوڑائی ہو زنجیر کی. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا, جس کی لمبائی موٹائی چوڑائی 70 ہاتھ ہو, وہ لاؤ اور کیا کرو؟ فاسلکوہ, پہنا دو اسے, ڈال دو اس کے اندر. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, ایسا اس کے ساتھ اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لایا تھا. اللہ کو مانتا تھا, یقین تھا اللہ ہے, لیکن ڈرتا نہیں تھا. لوگ کہتے تھے اللہ ہے, یہ بھی کہتا تھا اللہ ہے, لیکن جانتا تھا اللہ دیکھ رہا ہے, پھر بھی برے اعمال کرتا تھا. شراب پیا, جوا کھیلا, حرام مال کھایا, دوسروں کی زمین و جائیداد پر قبضہ کیا, سرکار کی طرف سے ملنے والے گیہوں چاول اناج کو اکیلے اپنے لیے لے کر اپنے گھر والوں کے لیے تقسیم کر کے گاؤں والوں کو محروم کر دیا. یہ ساری بے ایمانیاں اس کے اندر موجود تھی. سرکار سے ملنے والا سرکاری فنڈ جو ایم ایل اے اور ایم پی کو ملتا ہے یہ پورے گاؤں کے لیے ہوتا ہے. اس پر اس نے اپنی بیٹوں کی بلڈنگیں بنانا شروع کی. اس نے امانتوں میں خیانت کی, اور امانت میں خیانت تو اتنی بری چیز ہے, اتنی بری چیز ہے کہ بخاری کی حدیث ہے, ایک صحابی میدان جنگ میں شہید ہو گئے. لڑتے لڑتے صحابہ نے کہا فتوبہ, اس آدمی کے لیے خوشخبری ہو, اے اللہ کے رسول یہ تو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے صحابی ہیں, یہ قتل کر دیے گئے, یہ تو جنت کے اندر جائیں گے. اللہ کے نبی فرماتے نہیں, یہ تمہاری بھول ہے,
है, ये सहाबी जरूर है, मैदान जंग में लड़ते लड़ते कत्ल जरूर कर दिए गए हैं, लेकिन ये जन्नत में नहीं जाएंगे। जहन्नम की आग इनके ऊपर भड़क रही है, ये जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे। सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी, ये तो शहीद हुए अल्लाह की राह में। फरमाया हाँ, जंगे खैबर में बहुत सा माल मुसलमानों को हाथ लगाता, इन्होंने माल बंटने से पहले, माल गनीमत तकसीम होने से पहले एक चादर ले ली थी जो इनको पसंद आई थी। वो चादर इन्होंने ले ली थी और छिपा ली थी। बाद में वो जब माल तकसीम हो गया, सब में बट गया, तब ये चादर लेकर मेरे पास आए थे। मैं उस चादर को अब कैसे बांटता, इतने लोगों में कैसे तकसीम करता। मैंने कहा ये तुम्हारी अमानत में खयानत तुमने की है, जाओ इस चादर को अब कल कयामत के दिन लेके आना। मैंने कबूल नहीं किया है। आए मेरे साथियों, जंगे खैबर में जो चादर इस सहाबी ने ले ली थी, इन्न शमलत अल्लती अखज़हा यौम खैबर लतश्तइलु अलैहि नारा, जो चादर यौम खैबर के दिन इन्होंने ले ली थी, बटने से पहले एक छुरा ली थी, ले ली थी और उसको बताया नहीं था, चुपके से ले ली थी। वो एक चादर जहन्नम का अंगारा बनकर इनके ऊपर भड़क रही है और उस चादर की वजह से ये जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे। वो एक सहाबी जंगे खैबर में चादर ले ली और बाद में वो अल्लाह के नबी को देने भी आए, लेकिन नबी ने कबूल नहीं की। उनकी ईमानी गैरत जागी, वो देने भी आए लेकिन नबी ने कबूल नहीं की। जब एक सहाबी एक चादर के लेने की वजह से जहन्नम का मुस्तहिक हो सकता है, तो हम अपने गरीबानों में झांक कर देखें। हमने तो मदरसों की अमानतें खाई हैं, हमने तो यतीमों और गरीबों के नाम पर मिलने वाले चंदे पर भी डाका डाला है, हमने सऊदीया से आने वाली कमाई को भी अपनी बिल्डिंगों में लगाया है, यतीमों और गरीबों के नाम पर मिलने वाले पैसों और दौलतों जमीनों जायदाद खरीदी है। हमने तो न जाने कितने लोगों का हक मारा है। जब एक सहाबी एक चादर की वजह से जहन्नम में जा सकते हैं, तो हम और आप अपनी खैर करें। हम सहाबी के दर्जे में तो नहीं है, उनके पैरों में लगी हुई मिट्टी का मुकाबला भी हम नहीं कर सकते। हमारा हाल क्या होगा, हमारा अंजाम क्या होगा, हर आदमी अपने अंजाम के बारे में सोचे। फरमाया इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहिल अज़ीम, ये ऐसा इसके साथ इसलिए होगा, ये 70 गज लंबी 70 हाथ लंबी चौड़ी ये जंजीर इसको पहना दी जाएगी, खींचा जाएगा और घसीटा जाएगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह अजीम पर ईमान नहीं रखता था। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, ये फकीरों को, मिस्कीनों को, गरीबों को खाना नहीं खिलाया करता था। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, ये मिस्कीनों को खाना खिलाने पर लोगों को उभारता नहीं था, ये लोगों को खाना खिलाने के लिए नहीं बोलता था, न खिलाता था, न दूसरे को खिलाने देता था, न उसकी फजीलत बयान करता था, बल्कि रोकता था। ये ऐसा इसके साथ इसलिए होगा, वलैसल यौम हाहुना हमीम, आज इसका कोई यहां दोस्त नहीं है। वलैसल यौम हाहुना हमीम, आज इसका कोई यहां पुरसाने हाल नहीं, कोई दोस्त नहीं है इसका। इसके दोस्त भी इसको छोड़ के चले गए, इसके दोस्तों ने भी इसको देखा और छोड़ के भाग गए। आज कोई दोस्त भी इसका नहीं है, आज इसका कोई दोस्त नहीं है। वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, और आज इसको कोई खाना, बिरयानी, कोरमा, मटन, चिकन, ये सब इसको नहीं मिलेगा। हमारे पास इसके लिए खाना है गिस्लीन, लोगों का लहू और पीप गंदा फोड़ा हो जाए, सड़ जाए और उसमें से जो मवाद निकलता है, जो पीप निकलता है, आज यही इसको पीने को मिलेगा। वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन, हमारे पास इसके लिए कोई खाना नहीं है सिवाय सड़ा हुआ बदबूदार पीप पीने के, मवाद चाटने के अलावा कोई चीज नहीं है मेरे पास। ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन, और इस सड़े हुए बदबूदार लहू और पीप को खाने वाले सिर्फ गुनाहगार होंगे, इन गुनाहगारों को ये खाना मिलेगा। मेरे भाइयों, पूरा का पूरा नक्शा कुरान करीम ने यूं खींच दिया है। कहां जाएंगे हम? बचने का कोई रास्ता है?
ایک ایک چیز بتا دی. چھپنا چاہو گے نہیں چھپ جاؤ گے, نہیں چھپ پاؤ گے. پوچھو گے این المفر, کہاں ہے بھاگنے کی جگہ, نہیں بتائی جائے گی. خود اللہ کہتا ہے کلا لا وزر, نہیں بھاگ پاؤ گے, کوئی جائے پناہ نہیں ہے. یہ انگلیوں کے پور سے جب پتہ چل جاتا ہے تو ہم تمہارا پتہ بہت آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں کہ تمہاری ڈیڈ باڈی کہاں چھپی ہے, اٹھا دیں گے تمہیں وہاں سے, آ جاؤ گے تم. اور اس آیت نے تو بتا دیا کہ دوست بھاگ جائے گا, نہیں دیکھے گا. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمٌ, وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا, کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. يُبَصَّرُونَهُمْ, اس آیت پر تو قربان چلے جائیے. يُبَصَّرُونَهُمْ, اللہ ایک موقع دے گا. یہاں کوئی ہے تیری مدد کرنے والا, ہاں فلاں بلاؤ, شاید یہ لوگ مدد کر دیں, سب آ جائیں گے. یبصرونہم, اللہ دکھائے گا, دیکھ لو دکھا دیا جائے گا, یہ دوست ہیں, یہ ماں ہے, یہ بیٹا ہے, یہ بھائی ہے, یہ بہن ہے, یہ ماں ہے, یہ باپ, دیکھ لو یہ دوست. یبصرونہم, ان کو دکھا دیا جائے گا, وہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے, لیکن جانتے ہو دیکھنے کے بعد وہ کیا کریں گے؟ جو مجرم ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ آئیے قرآن کی آیت پر غور کریے, اور اپنے اوپر ماتم کرنا ہے تو محرم کی 10 تاریخ پر مت کریے. ماتم کرنا ہے تو قرآن کی اس آیت کو سن کر پھر اپنے سینوں کو پیٹیے کہ یہ چیز کتنی خطرناک ہوگی. وہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا, کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا. يُبَصَّرُونَهُمْ, سب کچھ دکھا دیا جائے گا, یہ ماں, یہ باپ, یہ بھائی, یہ بہن, یہ دوست, تم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے, لیکن جو مجرم ہے ان سب کو دیکھنے کے بعد کیا کہے گا؟ یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ. چیخ اٹھے گا وہ, ماں کو دیکھ لیا, باپ کو دیکھ لیا, بھائی کو دیکھ لیا, بیٹوں کو دیکھ لیا, بیوی کو دیکھ لیا, دنیا والے میرے سامنے دنیا میں جو ہم سے کاروبار کرتے تھے ان سب کو ہم نے دیکھ لیا. اللہ کہے گا بتا تیرے ساتھ کیا کروں؟ وہ کہے گا اے اللہ جب تو نے مجھے اجازت دی کہ میں کیا کروں تو میری ایک فریاد سن لے. کہا کیا؟ کہے گا لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی, اللہ جو عذاب تو مجھے دینا چاہتا ہے وہ میرے بیٹوں کو دے دے. اللہ جو عذاب تو مجھے دینا چاہتا ہے یہ میری اولاد ہے, اے اللہ تو میری اولاد کو فدیے میں لے لے. لو یفتدی, اے اللہ میں فدیے میں دے رہا ہوں, اللہ یہ میرے بیٹے ہیں تو لے لے. انہی کے لیے تو میں کماتا تھا, انہی کے لیے تو نمازیں چھوڑی تھی, انہی کے لیے تو ہم نے کاروبار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر حج کرنے نہیں گیا, زکاتیں نہیں دی, غریبوں کا ہم نے حق لوٹا. اے اللہ یہ میری اولاد ہے, یہ میرے بیٹے بیٹیاں ہیں, ان کو جہنم میں ڈال دے. اللہ ان کو لے لے. لو یفتدی, اے اللہ ان کو لے لے. من عذاب یومئذ ببنی, وہ اپنے اولاد کو فدیے میں دے دے گا. اللہ تو ان کو لے لے. وصاحبتہ واخیہ, اے اللہ یہ میری بیوی ہے اس کو بھی جہنم میں ڈال دے. اسی کے نخرے اٹھاتے اٹھاتے ہم نے عبادتیں چھوڑی. یہی کمبخت ہم سے کہتی تھی ہمیں 5 تولے سونا چاہیے, ہمیں زیور چاہیے, اس کے لیے کماتا تھا, نمازیں چھوڑی, روزے چھوڑے. اے اللہ اسی ڈائن کو تو جہنم میں ڈال دے, اللہ اسی چڑیل کو تو جہنم میں ڈال دے. اسی کمبخت نے مجھے میری عبادتوں سے دھوکہ دیا, نماز نہ پڑھنے دی, روزے نہیں رکھنے دیے. اللہ میری اولاد کو جہنم میں ڈال دے, اللہ میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے. واخی, اللہ یہ بھائی ہے اس کو بھی میں دے رہا ہوں, اس کو بھی تو لے لے.
اس کو بھی تو لے لے، آئے اللہ اس کو بھی میں دے رہا ہوں، ہاں ہاں یہ سب دے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد کہے گا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ پوری زمین پر جتنی بھی مخلوق ہے سب کو لے لے، سب کو ڈال دے، ثم ينجی، لیکن مجھے نجات دے دے، مجھے چھوڑ دے، مجھے جنت میں جانے دے۔ اللہ میں نے ان کے لیے سب کچھ کیا تھا، آج ان کو میں دے رہا ہوں، مال فدیہ لے لو، اس کو ڈال دو، ہمیں چھوڑ دو۔ کیسا منظر ہوگا جس بیٹے کا ہلکا سا بخار رات میں بڑھ جائے تو آپ کی نیند اڑ جاتی ہے اور آپ ہاسپٹلوں کے چکر لگانے لگتے ہیں، میرا بیٹا سو نہیں پا رہا ہے، اور قیامت کے دن یہ کہو گے اللہ میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔